السلام علیکم. کیسے ہیں آپ؟ ضروری بات ہے کہ آپ اپنے سبجیکٹ پر پوری توجہ دیں اور اس کو یہ سمجھیں کہ جیسے آپ روزمرہ زندگی میں جتنی بھی تبدیلیاں ہوتی ہیں ان کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرتے ہیں، اسی طرح یہ سبجیکٹ بنیادی پیرامیٹرز کو مد نظر رکھتے ہوئے ایسا ہے جس میں روزمرہ آپ کو کچھ نہ کچھ تبدیلی یا بقول شخص سے فائن ٹیوننگ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. ایک بات میں آپ کی یادداشت پر دوبارہ ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ کو یادداشت آپ کی تازہ کرنی چاہیے. وہ یہ ہے کہ بنیادی طور پہ آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ آپ کی کوشش سے آپ کے کلائنٹ کو کیا فائدہ ہو سکتا ہے. چنانچہ یوں سمجھنا یا یہ کہنا کہ آپ اپنے کلائنٹ کے لیے یا اس کی بزنس کی پروموشن کے لیے یا اس کے کاروبار کی ترقی کے لیے ایک بہت اہم جزو ہیں تو غلط نہیں ہوگا. آپ کی بنائی ہوئی تجاویز یا آپ کے بنائے ہوئے منصوبوں کی بنیاد پر ہی آپ کا کلائنٹ جو ہے بہتر سے بہتر نتائج حاصل کر سکتا ہے مارکیٹ میں اپنے شیئر کو بڑھانے کے لیے یا اپنی سیلز کو بڑھانے کے لیے. تو اس لیے ضروری ہے کہ آپ جب بھی اس طرف آپ کو ایک پروجیکٹ دیا جائے یا ایسے شعبے میں آپ کام کریں جہاں اس قسم کی اسائنمنٹ آپ کو دی جائے، اس میں آپ ہمیشہ ان عوامل کا خیال رکھیں گے جن سے آپ کے کلائنٹ کو مثبت اور مؤثر نتائج برآمد ہو سکیں. اس کے لیے کوئی ایسی اچنبے کی بات نہیں ہے یا کوئی اتنی مافوق الفطرت کوشش کرنے کی ضرورت نہیں ہے جو کہ آپ کو اتنی مشکل لگے. بہت مختصر سے 3 عوامل ہیں جو میں آپ کو دوبارہ دہراتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں اچھے طریقے سے امبیڈ ہو جائیں. نمبر 1، کلائنٹ کے بارے میں پوری انفارمیشن یا کلائنٹ کی پروڈکٹ کے بارے میں پوری انفارمیشن. نمبر 2، اس انفارمیشن کے نتیجے میں مارکیٹ میں اس سے متعلق موافق یا مخالف کیا دوسرے عوامل ہیں اس سے آگہی، یعنی یہ فیکٹرز آپ کو معلوم ہوں گے تو آپ ایک اچھی پلاننگ کر سکیں گے ایڈورٹائزنگ کی اور پروموشن کی. نمبر 3، کون سے ایسی مارکیٹ یا کون سے ایسے ٹارگٹ آڈینس ہیں جن تک آپ نے کلائنٹ کی مجوزہ اور کلائنٹ کی مرتب شدہ پلان کو پہنچانا ہے، یعنی بقول شخص سے آپ کی ٹارگٹ مارکیٹ کیا ہے. پھر اس انفارمیشن کو آپ نے آگے کیسے پہنچانا ہے، یعنی کون سے ریسورس آپ نے استعمال کرنے ہیں، کون سے میڈیم آپ نے استعمال کرنے ہیں جن کے ذریعے آپ یہ انفارمیشن آگے پہنچائیں گے تاکہ آپ کی ٹارگٹ آڈینس تک وہ پیغام پہنچ سکے. اور پھر آخر میں ان تمام عوامل کی بنیاد پر آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ اب آپ کی ایفرٹ کے نتیجے میں آپ کا کلائنٹ یا آپ کی جو کمپنی ہے، جو مارکیٹر ہے، جو مارکیٹ کرنا چاہتے ہیں پروڈکٹ کو، یا مینوفیکچر ہے جو بھی ہے یا آرگنائزیشن ہے، اس کی اب کیا پوزیشن ہے، اس کو اس ایفرٹ سے کیا حاصل ہوا، جو آبجیکٹیوز اس کوشش کے تھے کیا وہ سارے کے سارے اچیو ہوئے یا ان میں سے بیشتر اچیو ہوئے یا وہ بہت کم اچیو ہوئے. اس کو کہتے ہیں تجزیہ. اس تجزیے کی بنیاد پر چونکہ ایڈورٹائزنگ کے 2 مختلف پہلو ہوتے ہیں یا مدارج ہوتے ہیں، اس کے مطابق آپ کو یہ ڈٹرمن کرنا ضروری ہوگا کہ آپ نے جو کوشش کی کیا وہ برابر ہوئی. اور 2 مدارج کیا ہیں، یعنی پہلا یہ ہے کہ آپ نے جو کوشش کی تھی اس سے کیا کلائنٹ کی انٹینشنز تھیں، اس سے مارکیٹ یا ٹارگٹ آڈینس جو ہے وہ باخبر یا ان کو وہ انفارمیشن پہنچی، اور اس کے نتیجے میں کیا ریئیکشن مارکیٹ میں ہے، کیا بیہیویئر ہے آڈینس کا، فیوریبل ہے یا نیگیٹو ہے، اور اس ایٹیچیوڈ سے آپ کی پروڈکٹ کے جو مختلف آبجیکٹیوز تھے حاصل کرنا چاہتے تھے وہ پورے ہوئے یا نہیں. مدارج 2 ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے لانچ کرنا، یعنی آپ نے ایڈورٹائزنگ لانچ کی، اور ایک ہوتا ہے فالو اپ.
فالو اپ ایڈورٹائزنگ جو ہوتی ہے وہ بنیادی طور پہ ایک قسم کی فائن ٹیوننگ ہوتی ہے لانچ ایڈورٹائزمنٹ. اور میرے حساب سے لانچ ایڈورٹائزمنٹ میں سسٹیننس بھی ہوتی ہے اور آپ کی پروڈکٹ یا آپ کے برانڈ کو اسٹرینگتھ بھی دیتی ہے. تو اگر آپ نے لانچ ایڈورٹائزمنٹ کے بعد ان عوامل پر توجہ کی ہوگی جو میں نے آپ کو جن کی نشاندہی کی, تو اس کے نتیجے میں فالو اپ ایڈورٹائزمنٹ میں وہ کمزوریاں, وہ جو آپ کی شارٹ کمنگس تھیں, ان کو آپ نے کاؤنٹر کیا ہوگا, تو لا محالہ آپ بہتر سے بہتر نتائج حاصل کرنے کی توقع کر سکتے ہیں, اور یقیناً ایسا ہوگا. یہ بات آپ کو خوب اچھی طریقے سے جاننی ہوگی کہ اب چونکہ کمپٹیشن بہت زیادہ ہو گیا ہے, اس لیے کلائنٹ یا جو آپ کی کمپنی جو آپ کے ساتھ کام کر رہی ہے, اور یہ بات بھی یاد رکھیے کہ آپ کی پیرنٹ باڈی یعنی جس میں آپ کام کر رہے ہیں, دونوں آپ سے بہتر نتائج کی توقع کریں گے, کیونکہ بالآخر آپ کی کوشش کے نتیجے میں دونوں کمپنیوں کا فائدہ ہوگا, یعنی ایڈورٹائزنگ ایجنسی یا ایڈورٹائزر کا, یعنی جو مینوفیکچر یا کمپنی یا آپ کا جو کلائنٹ ہے اس کی بزنس بڑھے گی, آپ کی بزنس بڑھے گی, کیونکہ آپ کو اتنا ہی زیادہ ایڈورٹائزنگ بجٹ ملے گا جس کے نتیجے میں آپ کی کمپنی کی آمدنی میں اضافہ ہوگا, اور آپ نہ صرف اپنی ایجنسی کے لیے بلکہ اس کمپنی کے لیے بھی ایک منافع بخش کوشش کے آتھر ہوں گے. یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کو ذہن میں رکھنی ضروری ہے. آج کے لیکچر میں اسی ضمن میں ہم مختلف عوامل آپ کو بتا چکے ہیں ایڈورٹائزنگ کے. اسی ضمن میں آپ کو آج ہم بتائیں گے کہ پرسنل سیلنگ کیا ہوتی ہے, اور اس کے علاوہ سب سے امپورٹنٹ چیز جو ایک ایونیو ہے, شاید آپ نے ابھی تک اس کے اوپر توجہ نہیں دی ہوگی, وہ میں آپ کو بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ ایڈورٹائزنگ کے جو نتیجے میں ایک اور ایونیو جو مارکیٹ میں موجود ہوتا ہے, یا ایک اور طریقہ جو مارکیٹ میں موجود ہوتا ہے, وہ ہوتا ہے, کیا کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں پبلسٹی. پبلسٹی ایک بڑا کامن سا لفظ ہے, اس کو عرف عام میں ایڈورٹائزنگ سے کنفیوز کیا جاتا ہے, حالانکہ پبلسٹی ایڈورٹائزنگ سے بالکل مختلف ہے. ایڈورٹائزنگ بنیادی طور پہ ایک کاسٹ کے عوض ایک کمپنی اپنے پیغام کو ٹارگٹ آڈینس تک پہنچاتی ہے, جبکہ پبلسٹی ایک خبر کی شکل ہوتی ہے اور ایک پرسپشن ہوتی ہے. اس لیے میں آپ کو آج کچھ عوامل پبلسٹی کے بتانا چاہتا ہوں کہ پبلسٹی بنیادی طور پہ کیا ہوتی ہے, اور پبلسٹی کے کیا فوائد یا نقصانات ہوتے ہیں, اور پبلسٹی میں کس طرح سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے. تو اب ہم شروع کرتے ہیں آج کے لیکچر میں سب سے پہلے پبلسٹی کے بارے میں کہ پبلسٹی آخر ہے کیا. What is it? Important question is, after all, why there is a different name than advertising to another thing which is called publicity. So let us read, first of all, its general explanation, which will explain to you what do you mean by publicity, or what do you understand by the word publicity in context of advertising and promotion. The creation of news about a person, product or service that appears in electronic or print media is called publicity. دیکھیے, کوئی ایسی چیز کی جائے جس کو خبر کے ذریعے پرنٹ یا الیکٹرانک میڈیا میں سپلیش کیا جائے, اس کو پبلسٹی کہا جاتا ہے, یعنی ایک خبر کی تشہیر. تو یہ بنیادی طور پہ اگر آپ یوں سمجھیں کہ پبلسٹی جنرلی نان پیڈ بھی ہوتی ہے. سو ڈفرنس آف ایڈورٹائزنگ اینڈ پبلسٹی کیا ہے کہ ایڈورٹائزنگ ایک پیڈ میتھڈالوجی آف پروموشن آف پروڈکٹ ہے, ویئر ایز پبلسٹی از این ان پیڈ نیوز میتھڈ ٹو پروموٹ اینڈ پروجیکٹ دا پروڈکٹ. سو یہ بنیادی ڈفرنس ہے ایڈورٹائزنگ اور پبلسٹی. اور بھی بہت سے وقتاً فوقتاً اس کے فوائد اور نقصانات ہوتے ہیں. مثلا مثال کے طور پہ ایک بات اور بتا دوں آپ کو ایڈورٹائزنگ کے ضمن میں کہ ایڈورٹائزنگ پر آپ کا کنٹرول ہوتا ہے, ویئر ایز پبلسٹی پر آپ کا کنٹرول نہیں ہوتا. مطلب کیا ہے اس کا؟ مطلب یہ ہے کہ آپ ایڈورٹائزنگ میں جو کچھ کہنا چاہیں
وہ من شائع ہوتا ہے. ویئرز پبلسٹی میں یہ ضروری نہیں کہ آپ کی پروڈکٹ کے بارے میں ریلیز یا خبر اس طرح سے ہو جس طرح سے آپ چاہتے ہیں. چنانچہ یہ ایک اور فرق ہے. تو اس طرح بہت سے فرق ہیں پبلسٹی اور ایڈورٹائزنگ میں، لیکن ہم اب کانسنٹریٹ کریں گے کہ پبلسٹی کے دوسرے عوامل کیا ہیں، یعنی پبلسٹی کے امپورٹنٹ ایونیوز یا پاور کیا ہے. سب سے پہلے ہائیلی کریڈیبل، کیونکہ مطلب کیا ہوتا ہے جب پبلسٹی کے لیے ذریعے ایک خبر اخبار میں شائع ہوتی ہے تو جنرل پرسپشن یہ ہوتی ہے کہ یہ اچھی پروڈکٹ ہے یا یہ اچھی بات ہے یا یہ اچھی سروس ہے. کیونکہ میڈیا نے اسے کیری کیا اور اس کا انحصار ہوتا ہے میڈیا کی کریڈیبلٹی پر یا میڈیم کی کریڈیبلٹی پر. نمبر 2، انفارمیشن انڈورس بائی میڈیم ان وچ اٹ اپیئرز. یہ دوسری جو بات میں نے آپ کو بتائی کہ پہلے کریڈیبل ہوتی ہے کس بنیاد پر؟ یہ دوسری ریزن کی بنیاد پر کہ جس میڈیم نے اسے کیری کیا اس کی کریڈیبلٹی کے ساتھ اس کی کریڈیبلٹی منسلک ہو جاتی. اس کے بعد نیوز ویلیو اینڈ فریکوینسی آف ایکسپوئر جنریٹڈ بائی اٹ میکس اٹ پاورفل. اس مختلف عوامل اور مدارج یا مختلف مراحل میں پروڈکٹ کے بارے میں جو اخباروں میں یا میڈیم میں، اخباروں صرف تک محدود نہیں رکھتے، مختلف میڈیمز میں جو اس کے بارے میں بار بار ذکر آتا ہے وہ اس کی وجہ سے پروڈکٹ کو زیادہ پاورفل بناتا ہے اور اسی واسطے پبلسٹی کو زیادہ پاورفل سمجھا جاتا ہے. اس کے بعد پبلسٹی از نیوز اینڈ پیپل لائک ٹو پاس آن انفارمیشن ہیونگ نیوز ویلیو. چونکہ یہ پروڈکٹ کے بارے میں انفارمیشن ایک خبر کی صورت میں میڈیم میں آتی ہے تو اس واسطے اس کے بارے میں عام تاثر یہ لیا جاتا ہے کہ یہ مینوفیکچرر یا ایڈورٹائزرز کی طرف سے نہیں ہے. اس کے باعث یہ سمجھا جاتا ہے کہ چونکہ یہ خبر ہے اور اس خبر میں ویلیو ہوگی چنانچہ کیری ہوئی، اس کی وجہ سے لوگ بھی اس کے بارے میں مزید بات کرتے ہیں اور اس طرح سے پبلسٹی ایک پاورفل میڈیم بن جاتی ہے. تو یہ 4 ایسے ایونیوز ہیں جن سے آپ کو پاور آف پبلسٹی کے بارے میں علم ہو گیا ہوگا. اب دیکھتے ہیں کہ پبلسٹی کا ایڈوانٹیج کیا ہے. سب سے پہلے ایڈوانٹیج ہے پبلسٹی کا کریڈیبلٹی. جیسے میں نے آپ کو ابھی بتایا کہ جب اس کے بارے میں خبر شائع ہوتی ہے تو یہ پرزیوم کیا جاتا ہے کہ جس کی خبر میڈیا کیری کر رہا ہے تو لا محالہ وہ پروڈکٹ جو ہے وہ کریڈیبل ہوگی، وہ اعتبار کے قابل ہوگی. نمبر 2، نیوز ویلیو. پبلسٹی میں چونکہ نیوز ویلیو ہوتی ہے اس لیے اس کا بہت فائدہ ہوتا ہے. یعنی ایک خبر ہے، خبر کے حساب سے لوگ اس کو کیری کرتے ہیں اور اس کیری کرنے کی وجہ سے اس کی کریڈیبلٹی جو ہے وہ بہتر ہو جاتی ہے. نیکسٹ، سگنیفیکینٹ ورڈ آف ماؤتھ کمیونیکیشن. دیکھیے جب ایک خبر ہوتی ہے تو جیسا میں نے آپ کو بتایا تھا تو اس خبر کے بارے میں لوگ بات کرتے ہیں اور یہ بات سے بات نکلتی ہے اور آگے پہنچتی ہے جس کی وجہ سے یہ اثر کرتی ہے اور اس کا امپیکٹ اور ایفیکٹ زیادہ ہوتا ہے. اس کے بعد اے پرسپشن آف بینگ انڈورسڈ بائی میڈیا. اب پرسپشن سے مراد یہ ہے کہ دیکھیے جب کوئی خبر کسی پروڈکٹ کے بارے میں یا کسی سروس کے بارے میں میڈیا کیری کرتا ہے تو عام تاثر یہ لیا جاتا ہے کہ یہ کریڈیبل ہے اور اس کی اہمیت اور اس کے فائدے اپنی ذات میں موجود ہیں جس کو میڈیا انڈورس کر رہا ہے. سو انڈائریکٹ انڈورسمنٹ ہو جاتی ہے میڈیا کے ذریعے. مثال کے طور پہ آپ کو بتاتا ہوں کہ جب بھی لیٹ اس سے کہ آپ گیس استعمال کرتے ہیں، قدرتی گیس آپ استعمال کرتے ہیں اور آپ کو گیس کے بل کے متعلق کچھ شکایات ہوتی ہیں. اب ہوتا یہ ہے کہ اخبارات میں آپ پڑھتے ہیں کہ حکومت نے یا کمپنی نے خود سے گیس کے بلوں کی زیادتی کا نوٹس لے لیا. تو آپ مطمئن ہو جاتے ہیں کہ میڈیا میں یہ بات آ گئی تو اب اس بات کے اوپر اس سروس کو بہتر بنایا جائے گا یا گیس کنیکشنز جلد سے جلد دیے جائیں گے یا فون کنیکشن جلد سے جلد دیے جائیں گے.
تو یہ سروس کے بارے میں ایک نیوز یا پبلسٹی جو آتی ہے میڈیا میں آپ کو کنونس کرتی ہے کہ آپ کی ڈیزائرڈ تھنگس ہیپن ہو رہی. یہ سروس ریلیٹڈ ہے. اسی طرح پروڈکٹ کے بارے میں بھی ہوتا ہے. جب اس پروڈکٹ کے بارے میں کوئی میڈیم میں کسی بھی ڈفرینٹ میڈیا میں کوئی خبر کیری کی جاتی ہے تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ایک خیال اور ایک پرسپشن کریٹ ہوتی ہے ان دی مائنڈ آف دی یوزر دیٹ یس دس از پروڈکٹ اور سروس از بینگ انڈورسڈ بائی میڈیا بینگ گڈ اینڈ فار دی بینیفٹ آف دی ریڈر اور لسنر اور ویور واٹ ایور دا کیس میں بی. سو یہ ہیں ایڈوانٹیجز یعنی کریڈیبلٹی. نمبر 2 نیوز ویلیو. نمبر 3 significant word of mouth communication, and finally a perception of being endorsed by media. یہ ہیں ایڈوانٹیجز پبلسٹی. اب ہر چیز کے دو پہلو ہوتے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ پبلسٹی کے یہ تو فوائد ہیں. اب پبلسٹی کے ڈس ایڈوانٹیجز کیا ہیں, یعنی پبلسٹی کرنے سے ہوتا کیا ہے. جہاں آپ پبلسٹی کے ایڈوانٹیجز کا ذکر کرتے ہیں تو یہ بھی ذہن میں رکھنا پڑے گا کہ اس طریقے کو اختیار کرنے سے کیا نقصانات ہونے کا احتمال ہے, یعنی وہ ڈس ایڈوانٹیجز کیا ہیں. سب سے پہلے جیسا میں نے آپ کو پبلسٹی کے بارے میں بتاتے ہوئے کہا تھا, پبلسٹی ایک ایسا طریقہ ہے جس میں نیگیٹو پبلسٹی کا بھی احتمال ہے. یعنی آپ اپنی پروڈکٹ کے بارے میں جو کچھ کہنا چاہتے ہوں اگر وہ ویسے ریلیز نہیں ہوگا تو اس میں کئی ایسی کمزوریاں رہ جائیں گی جس سے کہ وہ نیگیٹو میسج کریٹ ہو سکتا ہے یا نیگیٹو پبلسٹی ہو سکتی ہے. سو نمبر 1 پوٹینشیل فار نیگیٹو پبلسٹی. تو یہ پروڈکٹ کے حق میں نہیں ہوگا, اس لیے یہ ایک نقصان ہے. یہ سروس کے حق میں نہیں ہوگا. دوسرا, ٹائمنگ از ناٹ آلویز کمپلیٹلی انڈر دی کنٹرول آف دی مارکیٹر یعنی ایڈورٹائزر, یعنی جو بھی اس پبلسٹی کے ذریعے اپنے میسج پہنچانا چاہتا ہے ہو سکتا ہے کہ وہ اس وقت نہ کیری کیے جائیں یا وہ اس وقت کے ساتھ مطابقت نہ رکھتے ہوں. ایک یہ ڈس ایڈوانٹیج ہوتا ہے. تیسرا ڈس ایڈوانٹیج جو ہے وہ یہ ہے کہ جو آپ پریس ریلیز جو کہ میجر طریقہ ہے پبلسٹی کا, یہ ضروری نہیں ہے کہ اسی طرح کیری ہو جائے پریس میں یا میڈیا میں جس طرح آپ چاہتے ہیں. ہو سکتا ہے میڈیا اپنی پرسپشن کے مطابق اپنی انڈرسٹینڈنگ کے مطابق اس ریلیز میں چینج کر دے. کیوں کر دے؟ کیونکہ وہ باؤنڈ نہیں ہوتا یہاں پبلسٹی میں. پبلسٹی میں ان لائک ایڈورٹائزنگ دے آر ناٹ باؤنڈ ٹو ریلیز وٹ ایور یو وانٹ ٹو سے ایز اٹ از. سو 3 ڈس ایڈوانٹیجز ہوتے. نمبر 1 پوٹینشیل فار نیگیٹو پبلسٹی. نمبر 2 ٹائمنگ ناٹ آلویز ود ان دی کنٹرول آف دی ایڈورٹائزر اور دا مارکیٹر. اینڈ نمبر 3 press release, which is the major source or method of publicity, may not be reported or published or released in the concerned media as desired by the advertiser or the marketer. So, یہ detrimental effects ہیں of publicity, which you should keep in mind. Whenever you want to use this media, آپ کو دونوں یعنی ایڈوانٹیجز اور ڈس ایڈوانٹیجز کو میجر کرنا پڑے گا اور ایک بیلنس کریٹ کرنا پڑے گا. سو یہ ہیں پبلسٹی کے ڈس ایڈوانٹیجز. اب یہ ڈس ایڈوانٹیجز اور ایڈوانٹیج کی جب بات کرتے ہیں تو اس میں ایک ایونیو بہت واضح ہو جاتا ہے, اور وہ کیا ہے کہ پبلسٹی پہ بنیادی طور پہ آپ کنٹرول نہیں کر سکتے. یعنی پبلسٹی مور اور لیس از اے لوز ارینجمنٹ اور اے لوز سسٹم وچ یو کی ناٹ 100% یوز ٹو پروموٹ یور پروڈکٹ فرام 2 points of view.
دیکھیے دو قسم کی ایڈورٹائزنگ ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے جو امیج کے لیے ہوتی ہے اور ایک ہوتی ہے جو سیلز بڑھانے کے لیے ہوتی ہے. یہ اور بات ہے کہ امیج بھی انڈائریکٹلی اور ڈائریکٹلی اثر انداز ہوتا ہے سیلز انکریز پر. یہ ایک اور سائنس ہے جس پہ بہت لمبی بحث ہو سکتی ہے, لیکن آپ کے مسئلے میں یہ بات یاد رکھنا ضروری ہے کہ اگر آپ ایڈورٹائزنگ کی یعنی پبلسٹی میں اگر کنٹرول نہیں ہوگا تو کہیں نہ کہیں یہ دونوں چیزیں ہرٹ ہو رہی ہوں گی. اس لیے یہ بات ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے کہ آپ پبلسٹی اور ایڈورٹائزنگ میں کس طرح بیلنس کریٹ کر سکتے ہیں فار دی بینیفٹ, سوللی فار دی پرپز آف بینیفٹ. اب جائزہ لیتے ہیں ذرا کہ کمپنیز ہیو نو کنٹرول اوور پبلسٹی, جیسے میں نے آپ کو ایکسپلین کیا پبلسٹی کے ذمے میں. یعنی آپ جو کہنا چاہتے ہیں یا جو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بارے میں پرسپشن کریٹ ہو سکتا ہے وہ منوان ویسا نہ ہو, کیونکہ کمپنیز کین ناٹ ڈو مچ ٹو اسٹاپ میڈیا فرام ریلیزنگ نیگیٹو انفارمیشن. چونکہ آپ کی کوشش یا پبلسٹی جو ہوتی ہے وہ پیڈ نہیں ہوتی, تو اس لیے میڈیا باؤنڈ نہیں ہوتا کہ آپ کے میسج کو ایز اٹ از پبلش کرے یا ریلیز کرے. لیکن اب اس میں آپ کو اسمارٹ ہونے کی ضرورت ہے, آپ کو الرٹ ہونے کی ضرورت ہے, آپ کو انٹر ہونے کی ضرورت ہے یا پرو ایکٹیو ہونے کی ضرورت ہے. کس طرح؟ پبلسٹی شوڈ بی مینج لائک اینی ادر پروموشنل ٹول. جیسے کہ میں نے آپ کو ابھی پہلے کہا کہ ایک سمجھدار, ایک الائیو اور ایک ایفیشنٹ ایڈورٹائزنگ پلانر جو ہے وہ اس بات کا خیال رکھے گا کہ وہ پبلسٹی اور ایڈورٹائزنگ کے درمیان ایک توازن رکھے. کوئی بھی ایسی چیز کریٹ نہ ہونے دے جس سے پبلسٹی میں اس کے بارے میں یا اس کی پروڈکٹ کے بارے میں کوئی نیگیٹو ریلیز جائے. سو باوجود اس کے کہ کمپنیز کا کوئی کنٹرول نہیں ہو سکتا جہاں تک کہ پبلسٹی کا تعلق ہے میڈیم یعنی مختلف میڈیا میں, پھر بھی آپ کو ایسی کوششیں کرنی چاہیے کہ پبلسٹی کو اس طریقے سے مینج کیا جائے کہ آپ کے پروڈکٹ یا سروس کے بارے میں نیگیٹو ریلیزز کا احتمال کم سے کم ہو جائے. اگر ختم نہیں ہو سکتا تو کم سے کم ہو جائے, تاکہ آپ اس کو دوسرے ذرائع کے ذریعے زیادہ افیکٹولی پروجیکٹ کر سکیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اور بات کیا خیال رکھنی ہے, مارکیٹرز مسٹ ہیو کنٹرول ایز مچ ایز پاسبل اوور ٹائم اینڈ پلیس ویئر انفارمیشن از ریلیزڈ. کم سے کم ایک بات کا تو خیال مارکیٹر رکھ سکتے ہیں نا, اور وہ ہے جگہ اور وقت کا انتخاب. یعنی یہ تو آپ کے ہاتھ میں ہے نا, کم سے کم اس کے اوپر تو کنٹرول ہے نا کہ آپ ایسے وقت میں وہ ریلیز کریں تاکہ وہ آپ کے مواقع کی یا موقع کی مناسبت سے پبلسٹی ریلیز ہو, اور اس میں اندیشہ یعنی نیگیٹو پبلسٹی کا اندیشہ بہت کم ہو جائے. تو یہ ہے وہ چیزیں جو پبلسٹی سے متعلق ہے, جس میں آپ کو پبلسٹی کے فوائد اور نقصانات کا جائزہ لیتے ہوئے اور پبلسٹی کی پاور کو انڈرسٹینڈ کرتے ہوئے اس پر ایک ایفیشینٹ میتھڈالوجی یا انالیسس کے ذریعے کنٹرول رکھتے ہوئے آپ کو اس کو استعمال کرنا ہے فار دی بینیفٹ آف یور کلائنٹ, ویدر اے پروڈکٹ اور اے سروس. اب جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آج ہم پبلسٹی کے ساتھ ساتھ پرسنل سیلنگ کو بھی ڈسکس کریں گے. پرسنل سیلنگ ہے کیا چیز, آپ کو یہ سمجھنا پڑے. اب آپ نے سیلز کے بارے میں سنا ہے, مختلف عوامل اس کے آپ جانتے ہیں, لیکن پرسنل سیلنگ کیا ہے؟ یعنی اگر اس کو میں اردو میں ٹرانسلیٹ کروں تو ذاتی فروخت, یعنی فیس ٹو فیس سیلنگ, یعنی میری آپ سے
ڈائریکٹ سیلز، یعنی آپ اور میں اگر یعنی اے اور بی دو کلائنٹس ہیں، ان کے درمیان ڈائریکٹ سیلز، اور وہ ان کا ایک ہونا ضروری نہیں ہے، اس میں ملٹیپل بھی ہو سکتے ہیں۔ اب پرسنل سیلنگ کی اہمیت کیا ہے؟ اس کا جو انحصار ہے وہ 4 چیزوں پر۔ یہ بات آپ کو یعنی اس کی جو اہمیت ہے وہ ڈپینڈ کرتی ہے 4 فیکٹرز پر، اور وہ 4 فیکٹرز کیا ہیں کہ نمبر 1، نیچر آف پروڈکٹ اور سروس ٹو بی سولڈ۔ سب سے پہلے آپ نے یہ ڈٹرمن کرنا، دیکھیے یہ آپ کو کوئی بھی ایونیو ایڈورٹائزنگ کا، سیلنگ کا، مارکیٹنگ کا، پبلسٹی کا یا کوئی بھی آپ دیکھ لیں، اس میں ہر حال میں سب سے پہلے آپ کو اپنی پروڈکٹ کے بارے میں انفارمیشن ہونا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اب اس سلسلے میں نمبر 1 کیا تھا کہ جو آپ کا پروڈکٹ کس قسم کی ہے یا سروس قسم کی ہے جو آپ مارکیٹ کرنا چاہتے ہیں یا بیچنا چاہتے ہیں۔ نمبر 2، آپ کی آرگنائزیشن کا سائز کیا ہے، واٹ از دی سائز آف دی آرگنائزیشن which wants to indulge in personal selling۔ نمبر 3، وہ پروڈکٹ کی کیا قسم ہے، کس کلاسیفیکیشن میں وہ پروڈکٹ آتی ہے، پہلے نیچر آف پروڈکٹ اور اب ٹائپ آف پروڈکٹ۔ اس کے بعد بہت امپورٹنٹ چیز ہے اور بڑی دلچسپ چیز ہے کہ پرسنل سیلنگ سے پہلے یہ بات بہت اہم اور میں سمجھتا ہوں بڑی ضروری ہے کہ جو آپ کی آرگنائزیشن ہے وہ خود بھی تو اس کو اعتماد ہو اور وہ یعنی پرسنل سیلنگ میں بلیو کرتی ہو، یعنی اٹ شوڈ ہیو ویلیو، اٹ شوڈ ہیو انڈرسٹینڈنگ، اٹ شوڈ ہیو بلیف ان پرسنل سیلنگ۔ سو یہ 4 فیکٹر جو ہیں اس پر ڈپینڈ کرتا ہے پرسنل سیلنگ کا کامیابی یا کانسیپٹ۔ So, 4 factors are essential for determining the importance of personal selling. Number 1, the nature of product or service to be sold. ٹھیک ہے جی۔ Number 2, size of organization. Number 3, type of product. And number 4, the belief of the corporation, organization or manufacturer in personal selling۔ اگر یہ چاروں فیکٹرز اکٹھے نہیں ہوں گے تو پرسنل سیلنگ کی کامیابی کے بارے میں خدشہ پیدا ہو سکتا ہے۔ پرسنل سیلنگ کو کس طریقے سے رول دیا جاتا ہے، یعنی what sort of a role can be assigned to personal selling۔ Number 1, what communication objectives should be accomplished۔ سب سے پہلے جب آپ پرسنل سیلنگ کے بارے میں سوچیں گے تو ذہن میں سب سے پہلے یہ بات آنی چاہیے کہ کون سے کمیونیکیشن آبجیکٹو ہیں جو آپ اچیو کرنا چاہتے ہیں، یعنی کس طریقے سے آپ میسج پہنچانا چاہتے ہیں اور کیا کہنا چاہتے ہیں، یعنی کریٹنگ اویئرنیس، یہ جیسے پروڈکٹ کے بارے میں ڈیمونسٹریشن دینی۔ سو سب سے پہلے واٹ کمیونیکیشن آبجیکٹوز should be accomplished۔ Number 2, what are various alternative ways to accomplish communication objectives؟ تو کون سے ایسے طریقے آپ اختیار کر سکتے ہیں جن سے یہ کمیونیکیشن آبجیکٹو جو ہیں وہ آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کو اگر میں تھوڑا سا ایلیبریٹ کروں تو آپ کون سے پروموشنل مکس ہیں، ویریس اس کے ایلیمنٹس ہیں جن کو آپ استعمال کر کے آپ پرسنل سیلنگ کے جو کمیونیکیشن آبجیکٹوز ہیں وہ حاصل کر سکتے ہیں۔ تو یہ ہے وہ رول جو بنیادی طور پہ پرسنل سیلنگ کا یہ ذمہ ہوتا ہے کہ یہ ڈٹرمن کرنا کہ کون سے کمیونیکیشن آبجیکٹو ہیں اور کون سے متبادل طریقے ہیں، آلٹرنیٹیو ویز ہیں ٹو اکمپلش کمیونیکیشن آبجیکٹوز ایز فار ایز پرسنل سیلنگ از کنسرنڈ۔ اس کے بعد ایک اور بہت امپورٹنٹ بات جو اسی رول کے سلسلے میں ہے وہ ہے کہ آپ جو آبجیکٹوز اچیو کرنا چاہتے ہیں
ان میں جو آپ نے سلیکٹ کیے ہیں وہ کتنے مؤثر ہیں, ہر ایک ان میں سے کتنا مؤثر ہے. یعنی ہاؤ افیکٹو از ایچ آف دی کمیونیکیشن آبجیکٹو which you have selected for accomplishing those communication objectives جو آپ نے ڈٹرمن کی. اب اس میں کرائٹیریا ہوتا ہے, یعنی آپ نے ایک طریقہ مقرر کرنا ہے جس کے ذریعے آپ اس کو ان آبجیکٹیوز کو اچیو کریں گے. مثال کے طور پہ نمبر 1 کاسٹ, کتنے پیسے خرچ ہوں گے, کیا رقم درکار ہوگی. دوسرا, اس ایفرٹ کے بینیفٹس یا ریٹرنس کیا ہوں گے. اب ایسے تو نہیں ہے نا جی آپ یہ ایفرٹ شروع کر دیں, یہ بھی تو ورک آؤٹ کرنا پڑے گا کہ اس ایفرٹ کو کیا, اس کے اوپر کیا اخراجات آئیں گے اور اس کے نتیجے میں کیا فوائد یا ریٹرنز آپ کو ملیں گے. پھر آپ کس طریقے سے ریچ ڈٹرمن کریں گے, اور ریچ کے بارے تو آپ کو ایکسپلین کر چکا ہوں نا کہ ٹارگٹ آڈینس کون سا ہوگا, اس کی کیا کلاسیفیکیشنز ہوں گی, کون سا میڈیا استعمال کیا جائے گا, کون سا ٹارگٹ مارکیٹ ہوگی, اور کون سے آپ ٹائم مقرر کریں گے, تو ریچ کیا ہوگی. پھر آپ کے جو پرسنل سیلنگ میں یونیکنیس کیا ہے, انفرادیت کیا ہے پروڈکٹ میں آپ کی جس کو آپ استعمال کریں گے, اور پھر کیا وہ پروڈکٹ کنسسٹنٹلی پرفارم کر رہی ہے, اور وہ پروڈکٹ کنسسٹنٹلی جو پرفارم کروانا چاہتے ہیں اس کا آپ کا میسج کنسسٹنٹ ہونا چاہیے اور انفرادی ہونا چاہیے تاکہ وہ کمیونیکیشن آبجیکٹو جو ہے وہ چیز ہو سکے. تو کسی بھی کمیونیکیشن آبجیکٹو سے ڈیزائرڈ ریزلٹس اکمپلش کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کرائٹیریا کو آپ ذہن میں رکھیں. اب فائنلی آپ کو یہ بھی جاننا ضروری ہوگا کہ آپ کی ایفرٹ ہاؤ کاسٹ افیکٹو اٹ از ان ایچ ایلیمنٹ. جیسے میں نے آپ سے ریٹرن اور بینیفٹ کی بات کی میسج کے سلسلے میں, اسی طرح پروڈکٹ کے سلسلے میں کہ آپ کی ایفرٹ جو ہے پرسنل سیلنگ کی وہ کس طریقے سے کاسٹ افیکٹو ہے. کیونکہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھیے, ہر ایفرٹ کا الٹیمیٹ انالیسس اور ریزلٹ آپ سے لیا جائے گا کہ اس ایفرٹ یا یہ ایفرٹ یا بہت ساری ایفرٹس کس لحاظ سے کاسٹ افیکٹو, یعنی ویلیو فار منی کیا ملی اس ایفرٹ کو کرنے سے, کیا سیلز بڑھی, کیا لائکنس بڑھی, کیا آپ کی پروڈکٹ کا جو امیج ہے وہ امپروو ہوا. سو کاسٹ افیکٹونیس آف ایچ ایلیمنٹ بہت ضروری ہے ڈٹرمن کرنا بفور اسائننگ اے رول اور فار اسائننگ اے رول ٹو پرسنل سیلنگ. اب دیکھنا یہ ہے کہ سیلز پرسن کیا ہوتا ہے, اس کا کیا کام ہوتا ہے, اس کا کیا رول ہوتا ہے. تو سب سے پہلے سیلز پرسن جو ہوتا ہے اس کا کام ہے پراسپیکٹنگ, تلاش کرنا, کیا مارکیٹ کی ریکوائرمنٹ ہے, کون سیگمنٹ ہے, کس کو آپ نے پرسنل سیلنگ کرنی ہے. یعنی آئیڈینٹیفائنگ کسٹمر نیڈز اینڈ وانٹس. اس کے بعد کسٹمر کو کیا چاہیے, اس کی کیا ضروریات ہیں, اس کو آپ نے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے. یہ رول ہے سیلز پرسن کا, جس نے یہ سیلز جو ہے پرسنل سیلنگ بنیادی طور پہ ان فیلڈ امپلیمنٹ کرنی. نمبر 3 پرووائڈنگ سولوشن, یعنی ایک سولوشن پرووائڈر ہوتا ہے کسٹمر پرابلم کے سلسلے یا کسٹمر کی ضرورت کے سلسلے. جو بھی کسٹمر کو پرابلم ہوتی ہے اس کو سالو کرنا, اس کو مدد کرنا, اس کی ضرورت کو پورا کرنا, یہ بھی ایک رول ہے سیلز پرسن. اس کے بعد ایٹیٹیوڈ چینج. بائی پرسنل سیلنگ a sales person has to change the attitude of the customer and bring it or make it favorable towards your product or service. ان سارے عوامل کے بعد اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ سیلز افیکٹ کرے, یعنی پراسپیکٹنگ, considering where to go, whom to contact, whom to target, identifying customers and their needs and wants, providing solution to their problems, attitude changes, behavior change, mindset change, and as a result, closing the sale. Closing the sale means effecting the sales, resulting in selling.
اینڈ آفٹر دیٹ دا موسٹ امپورٹنٹ از, اور آج کے دور میں جس کی بہت اہمیت ہے وہ ہے فالو اپ, یا اس کو دوسرے الفاظ میں آفٹر سیل سروس بھی کہا جاتا ہے. اگر فالو اپ صحیح نہیں ہوگا تو فیوچر میں سیلز میں ڈیفیکلٹی ہو سکتی ہے. فالو اپ از بیسکلی ان ایویلویشن, is basically looking after the customer. And when the customer feels being looked after nicely, a attitude or a perception is created or develops in his mind that this company is good, its product is good, and these people take care of me. ایسے نہیں کہتے کہ customer is the king. The king decides what product to keep on using or to start using. So follow-up is in this context very important role of a salesperson. اب ہم چلتے ہیں پرسنل سیلنگ کے ایڈوانٹیجز کی طرف. جیسے میں نے آپ کو بتایا, ہر عمل, ہر ایکشن, ہر طریقے, ہر میتھڈ کے ایڈوانٹیجز بھی ہوتے ہیں اور اس کے ڈس ایڈوانٹیجز بھی ہوتے ہیں. سب سے پہلے ایڈوانٹیجز کو لیتے ہیں. سب سے پہلا ایڈوانٹیج جو پرسنل سیلنگ کا ہے نا جی, وہ ہے کہ ایک ٹو وے انٹریکشن بٹوین دا کسٹمر اینڈ دی سیلر اور دی مینوفیکچرر اور دی ایڈورٹائزر, وٹ ایور دا کیس میں. سو پاسبلٹی آف ٹو وے انٹریکشن. نمبر ٹو, یو کین ٹیلر دا میسج اکارڈنگ ٹو دا کسٹمر, اکارڈنگ ٹو دی مائنڈ سیٹ. دین ان پرسنل سیلنگ there is not too much of a distraction. So there is lack of distraction in this method of selling. Next, involvement in decision making. When you are selling personally to somebody, you are involved in helping the customer to take a decision. And finally, adaptability to the situation. آپ سچویشن کے مطابق پرسنل سیلنگ میں اپنے آپ کو اڈیپٹ کر سکتے ہیں, چینج کر سکتے ہیں حالات کی موافقت کے مطابق. سو یہ وہ 5 ایڈوانٹیج ہیں جو پرسنل سیلنگ کے ہیں. نمبر 1, پاسبلٹی آف ٹو وے انٹریکشن. نمبر 2, ٹیلرنگ دا میسج اکارڈنگ ٹو دا ریکوائرمنٹ. نمبر 3, لیک آف ڈسٹریکشن. Concentration is better in this case. Number 4, involvement in decision making, helping the customer to take a decision in buying by convincing him, by coaxing him. And number 5, adaptability to the situation, adjustability or adjustment accordingly whatever the situation demands. یہ تو ہیں ایڈوانٹیج. آن دا اسپاٹ آپ ایڈجسٹمنٹ کر سکتے ہیں. تو یہ تو ہیں ایڈوانٹیجز آف پرسنل سیلنگ. اب دیکھتے ہیں ڈس ایڈوانٹیجز. سب سے پہلے ڈس ایڈوانٹیج جو ایک ہو جاتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ پرسنل سیلنگ میں میسج کنسسٹنٹ نہیں رہتا. مختلف لوگ پرسنل سیلنگ کر رہے ہیں, اسی پروڈکٹ کے بارے میں مختلف میسج دے رہے ہیں, اس میں کنسسٹنسی نہیں ہوتی. اس کے بعد جنرلی سیلس فورس اور مینجمنٹ کی آپس میں کنفلکٹ رہتی ہے. کیوں رہتی ہے؟ کئی وجوہات ہوتی. بعض اوقات جو سیلس فورس ہے وہ ان ایگزوبرنس اور ان ایفرٹ ٹو شو مور tend to say so many things or do so many things which are contrary to the policy of the management, and to some extent it starts hurting the management, or at least the management considers like this. So sales force and management conflict is one of the disadvantages. Next is high cost. Personal selling may, with the explosion of population, with the market becoming so broad and so competitive, there is cost factor which is very high. And finally, in personal selling, reach is restricted. As it is personal, so the reach is not very rich, it is poor. You can't reach so many people. You are reaching a limited number of people. So the reach is poor, which is essential for advertising. That reach should be very wide so that you could get the best benefit out of your effort. So یہ ہیں ڈس ایڈوانٹیجز. انکنسسٹنسی ان دی میسج, سیلس فورس اینڈ مینجمنٹ کانفلکٹ may be, and sometimes there it is high cost and poor reach. So these are the disadvantages of personal selling. اب ہم تھوڑا سا
پرسنل سیلنگ سے نکل کر آپ کو انٹرنیشنل ایڈورٹائزنگ کے بارے میں بتا دیں. اب انٹرنیشنل ایڈورٹائزنگ کی آفٹر آل ضرورت کیوں ہے؟ سب سے پہلے تو انٹرنیشنل ایڈورٹائزنگ کا مطلب یوں سمجھ لیں آپ کہ مینوفیکچررز کے لیے چونکہ کمپٹیشن بہت زیادہ ہوتا جا رہا ہے، اس کی وجہ سے ان کو ایکسپلور کرنے کی ضرورت ہے مور مارکیٹس، اور چونکہ نئی مارکیٹس کی تلاش کرنی ضروری ہوتی ہے، اور ایکسپورٹ از آلسو این امپورٹنٹ فیکٹر فار انکریز ان سیلس، دین دی ریکوائرمنٹ آف انٹرنیشنل ایڈورٹائزنگ کمس. یعنی لوکل ایڈورٹائزنگ سے نکل کر چاہتے ہیں لوگ اپنی پروڈکٹ کے بارے میں انٹرنیشنل ایرینا میں پہنچیں تاکہ اپنی پروڈکٹ کو وہاں بھی متعارف کرا سکیں اور سیل کر سکیں. تو انٹرنیشنل ایڈورٹائزنگ کے کیا امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں، کیا ریزنس ہیں؟ نمبر 1، لمیٹڈ آپشن آف ایکسپینشن ان ڈومیسٹک مارکیٹس، جیسے میں نے آپ کو ایکسپلین کیا. نمبر 2، ویریشنس ان برانڈ لائکنگ. آپ کی برانڈ کی پروڈکٹ کے مقابلے میں بہت ساری پروڈکٹس آ گئی ہیں جس کی وجہ سے کمپٹیشن زیادہ ہوتا جا رہا ہے اور دوسری پروڈکٹس کی طرف توجہ جا رہی ہے اور آپ کی پروڈکٹ کی لائکنگ میں کمی واقع ہو رہی ہے. تیسری امپورٹنٹ چیز جو اس ضمن میں آپ کو بتانی ہے وہ ہے کہ اب گلوبل مارکیٹنگ اپروچ ہو گئی. تمام دنیا میں ایسے ٹریڈ رولز آ رہے ہیں جس کی تحت بہت زیادہ انٹر ٹریڈ ڈیولپ ہو رہی ہے. چنانچہ اس کے لیے بھی ایک انٹرنیشنل ایڈورٹائزنگ سورس کی ضرورت ہے، یہ میڈیم کی ضرورت ہوتی ہے. اس لیے لوگ انٹرنیشنل ایڈورٹائزنگ کی طرف بھی جا رہے ہیں. اور سب سے بڑی بات جو آپ کو ذہن میں رکھنی ہوگی کہ اب گلوبل میڈیا اتنا ایکسپینڈ کر چکا ہے، اس میں اتنی گروتھ ہو چکی ہے اور وہ اتنا انیکسپینسو ہو چکا ہے کہ اس کو اڈاپٹ کر کے سیلز بڑھانے کے لیے بہت زیادہ مواقع موجود ہیں. اب یہ وجہ ہے جس کی باعث بہت ساری کمپنیز اس اسٹرانگ اور اسٹف کمپٹیشن کی وجہ سے اور چوائس آف میڈیا کی اویلیبلٹی کی وجہ سے مائل ہو رہے ہیں ٹورڈز انٹرنیشنل ایڈورٹائزنگ. اس سے دو فائدے ہوتے ہیں. ایک، ان کو عالمی مارکیٹ میں اپنے آپ کو انٹروڈیوس کرانے کا موقع ملتا ہے، اور دوسرا، ان کی پروڈکٹ کی سیلز بڑھتی ہے جس سے ان کی منافع ان کا بڑھتا ہے، کمپنی کا، ان کے نمبرز بڑھتے ہیں، اور جو کہ لوکل مارکیٹ میں سیچوریشن تقریباً ہو جانے کی وجہ سے ان کو وہ ڈیزائرڈ ریزلٹس یا ان کو ڈیزائرڈ پروفیٹیبلٹی حاصل نہیں ہو رہی ہوتی. اب اس میں ایک بات ضروری آپ کو جان لینی چاہیے کہ یہ مناپلی سچویشنز کا دور اب نہیں رہا. ہاں، کچھ چیزیں بعض اوقات ایسی ہو جاتی ہیں جن کی ضرورت یا جن کی ڈیمانڈ اس طرح بڑھ جاتی ہے کہ وہ سپلائی سے تجاوز کر جاتی ہے، تو شاید ایسی صورتحال میں کمپنی جو ہیں وہ ڈومیسٹک مارکیٹ کو ترجیح دیں. ورنہ اب یعنی جنرلی اسپیکنگ انٹرنیشنلی اینڈ لوکلی کمپنیز آر یوزنگ انٹرنیشنل ایڈورٹائزنگ to promote their products, to introduce their products, and to sustain their products in international arena or international markets of various types. So, یہ ہیں وہ طریقے جو انٹرنیشنل ایڈورٹائزنگ کی طرف، اور یہ ریزنز ہیں وہ انٹرنیشنل ایڈورٹائزنگ کی طرف جن کی وجوہات کی بنا پر مینوفیکچررز یا سروس پرووائڈرز مائل ہو رہے ہیں یا راغب ہو رہے ہیں. اب جو بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ آفٹر آل گلوبل ایڈورٹائزنگ کا فیوچر کیا ہے، یہ بڑا امپورٹنٹ اور بڑا انٹرسٹنگ سبجیکٹ ہے اس لحاظ سے کہ اب میڈیا ایکسپلوژن ہو گیا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بے تحاشا چینلز ہیں اور ہر چینل پر اتنے مواقع موجود ہیں ایڈورٹائزنگ کے، اور ہر چینل کی ریچ جو ہے وہ اتنی زیادہ ہے کہ آپ بڑی آسانی سے اپنا میسج جو ہے وہ گلوبلی پہنچا سکتے ہیں. سو نمبر 1، میڈیا ایکسپلوژن امپورٹنٹ فیکٹر ہے گلوبل ایڈورٹائزنگ، جس کی وجہ سے گلوبل ایڈورٹائزنگ از بیکمنگ مور پاپولر اینڈ مور اسٹرانگ اینڈ ہیز ویری گڈ فیوچر. نیکسٹ، اسٹیف کمپٹیشن ود ان دا مارکیٹس، ود ان دا لوکل مارکیٹس. ایز دیر از کمپٹیشن، سو پیپل ول ultimately and be forced to concentrate or convert or go towards the international global advertising. اس کے بعد ویریشن ان برانڈ لائکنگ.
ایک برانڈ ایک مارکیٹ میں پسند کی جا رہی ہے, ایک برانڈ دوسری مارکیٹ میں پسند کی جا رہی ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ کی برانڈ دوسرے ملک میں زیادہ پاپولر ہو, تو اس کے لیے گلوبل ایڈورٹائزنگ ول بی یوزڈ. پھر گلوبل مارکیٹنگ اپروچ, جیسے میں نے آپ کو بتایا, بیکاز آف اسٹف کمپٹیشن دی پروفٹس آر شرنکنگ, costs are high, profits are less. So in order to circumvent the future problems of profitability and increase sales, then it is important that global marketing approach is adopted. ویسے بھی اب بہت انٹرنیشنل ٹریڈ میں بہت مواقع پیدا ہوتے جا رہے ہیں. اس کے بعد ایک اور امپورٹنٹ فیکٹر جو گلوبل ایڈورٹائزنگ کو اسٹرینگتھن پرووائڈ کر رہا ہے, وہ ہے نیو ٹریڈ ریجیمز. ابھی ورلڈ ٹریڈ آرڈر کی وجہ سے اوپن ٹریڈز ہو رہی ہیں, ہر دنیا کے ہر خطے میں امپورٹس کو بھی فری ہینڈ دیا جا رہا ہے, چنانچہ اس کے لیے بھی گلوبل ایڈورٹائزنگ ضروری ہوگی. اینڈ فائنلی گروتھ آف گلوبل میڈیا. ابھی بھی میڈیا اس طرح ایکسپینڈ کر رہا ہے, اور ایکسپینشن کی وجہ سے ہوگا کیا, گلوبل میڈیا جب اتنا ایکسپینڈ کر رہا ہے اور کر جائے گا تو اتنی آپشنز اویلیبل ہوں گی مارکیٹرز کے پاس کہ ان کی کاسٹ بڑی مینیجبل ہوگی یا افورڈیبل ہوگی. چنانچہ یہ گروتھ جو گلوبل میڈیا کی ہے یہ بھی ہیلپ کرے گی ان موونگ ٹورڈز دی گلوبل ایڈورٹائزنگ. سو بہت برائٹ فیوچر ہے گلوبل ایڈورٹائزنگ کا اور ایڈورٹائزنگ کا, کیونکہ جیسا میں نے آپ کو کئی مرتبہ یہ بات بتائی ہے کہ ایڈورٹائزنگ is now a very important tool for both the manufacturers and the service providers. The reason being that the options are immense. There are multi-options available to the buyers, to the retailers. Therefore, the pressure has changed from first there was a pressure of the manufacturers. Now the pressure is of the retailers and the consumers. They have options. They can go in anywhere. So the future of global advertising is very bright for the reasons that there is a media explosion. Then there is stiff competition within, for which they have to adopt the global advertising policy. Then the variation in brand liking. Then global marketing approach. Then new trade regimes اینڈ گروتھ آف گلوبل میڈیا. یہ تمام وہ عوامل ہیں جس کی وجہ سے گلوبل ایڈورٹائزنگ لا محالہ ضرور اس کی امپورٹنس بڑھ گئی ہے اور ضرور بڑھے گی اور بڑھے گی. اس لیے گلوبل ایڈورٹائزنگ پر بھی نظر رکھنی بہت ضروری ہے. تو آج ہم نے آپ کو ایکسپلین کیا کہ پبلسٹی کیا چیز ہے, اس کے کیا فوائد اور نقصانات ہیں, پبلسٹی کی طاقت یا پاور کیا ہے اور اس پر کیسے کنٹرول رکھنا چاہیے. اس کے بعد آپ کو پرسنل سیلنگ اور پرسنل سیلر جو ہے یعنی سیلز پرسن جو ہے اس کا رول, اور پھر انٹرنیشنل ایڈورٹائزنگ کے بارے میں اور گلوبل ایڈورٹائزنگ کے بارے میں اور اس کے فیوچر کے بارے میں بتایا گیا. یہ تمام وہ عوامل ہیں جو آپ کو یاد رکھنے ہوں گے فار دی ایپلیکیشن آف ویریئس ایڈورٹائزنگ اسٹریٹجیز فرام ٹائم ٹو ٹائم. ہوپ یو ہیو نوٹڈ دیم, comprehended them. Thank you very much. Have a nice day and Allah Hafiz.